اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ ابھی تو اس کی بیوی کا ایک بچہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلد ہی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال اس رئیس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 20 سال بعد اس رئیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اس کو بہت ساری بکریاں، گائے اور اونٹ دے دیے اور بہت ساری مال و دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے۔ جب اس جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے اور نیک لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور ان بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگا، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ آدمی ان بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگا کہ ایک نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ درویش نے کہا کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن اب 3 اونٹ ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ بزرگ کی باتوں کو بھول گیا۔ وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو اس نے آسمان پر ستاروں کی لائن دیکھی تو درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور منہ پر کپڑا لے کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، نیچے سیلاب آ چکا تھا، سارے گاؤں والے ڈوب چکے تھے۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے پاس قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیے۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو پاؤں سے باندھ کر وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا، وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔
اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہوئے اس کو درویش کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا۔ پھر سوچا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ کا ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی، اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ بات بھی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے، اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر پوری توجہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔